اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارک کے دن کا ایک بہت ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی تمام مصیبتوں کو دور کرے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا، مقاصد میں کامیابیاں عطا کرے گا اور دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ اللہ رب العزت سے جس چیز کا سوال کریں گے، جس حاجت کے لیے دعا کریں گے، رب کریم آپ کی اس حاجت کو ضرور پورا کرے گا، ہر نیک دلی مراد کو ضرور پورا کرے گا، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے، اس دن کو بڑی ہی فضیلت حاصل ہے، اور میرے رب کے نزدیک یہ دن بڑا ہی مبارک اور عظیم و شان دن ہے۔ اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس گھڑی میں آپ جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا۔ جمعۃ المبارک کا دن بڑا ہی مقدس دن ہے، اس دن کی قدر کیا کریں، اس دن کو عام دنوں کی طرح نہ گزارا کریں، غسل کریں، پاک صاف ہوں، اللہ رب العزت کی یاد کی طرف لپک جائیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان سنو تو سب کاموں کو ترک کرو اور میری یاد کی طرف لپک جاؤ، اور پھر اپنے رزق کی تلاش کے لیے منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آج جمعۃ المبارک کے مقدس دن آپ سب کاموں کو چھوڑیں، اللہ رب العزت کی یاد کے لیے پاک صاف ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپناتے ہوئے غسل کریں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں اور مسجد میں پیدل جائیں۔ یاد رکھیں، جتنے قدم آپ چل کے مسجد میں جائیں گے، اللہ رب العزت قدم قدم پہ آپ کو نیکیاں عطا کرے گا۔ اور جمعۃ المبارک والے دن کوشش کیا کریں کہ مسجد میں آپ جلدی جایا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت جمعۃ المبارک والے دن اپنے دو فرشتوں کو سونے کے قلم اور چاندی کے ورق دے کر مسجد کے دروازے کے آگے کھڑا کر دیتے ہیں۔ جو بندہ جمعۃ المبارک والے دن مسجد میں پہلے نمبر پہ جاتا ہے، اللہ کے فرشتے اس بندے کے لیے ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ جو بندہ دوسرے نمبر پہ جاتا ہے، اللہ کے فرشتے اس بندے کے لیے گائے ذبح کرنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ جو بندہ تیسرے نمبر پہ جاتا ہے، اسے مینڈا ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو بندہ چوتھے نمبر پہ جاتا ہے، اسے مرغی ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد جو بندہ جاتا ہے، اسے ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب مسلمان مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کے مطابق ان کے لیے ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم لوگوں کی کیا اوقات کے ایک ہفتے بعد ہم ایک اونٹ ذبح کریں، ایک گائے ذبح کریں یا ایک مینڈا ہی ذبح کریں۔ میری اپنے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جمعۃ المبارک والے دن جتنی جلدی ہو سکے مسجدوں میں جایا کریں، امام کا خطبہ سنا کریں۔ اور یاد رکھیں، جب امام خطبہ دینے کے لیے مسجد میں چلا جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے رجسٹروں کو بند کر دیتے ہیں اور امام کا خطبہ سننے مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جو بندہ آخر میں جاتا ہے، جب جمعہ کی اذان دی جاتی ہے تو کچھ لوگ تب جاتے ہیں، تب جانے کا کیا فائدہ جب رجسٹر ہی بند ہو جائیں گے نیکیوں کے۔ تو آپ جلدی جانے کی کوشش کیا کریں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کیا کریں، خطیب کا خطبہ غور سے سنا کریں اور خاموش رہ کر آپ اللہ کا ذکر کیا کریں۔ یاد رکھیں، خطیب جب خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت آپ اپنے دل ہی دل میں جو دعا مانگیں
گے آپ کی وہ دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ جب جمعہ کی اذان ہو رہی ہو پھر بھی آپ دل ہی دل میں جو دعا مانگیں گے آپ کی وہ دعا بھی قبول ہوگی۔ اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ جو دعا مانگیں گے رب کریم وہ دعا بھی قبول کرے گا۔ حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس گھڑی میں پکارنے والا جو پکارتا ہے اللہ کریم اس کی پکار کو سنتا ہے، جو دعا مانگتا ہے اللہ کریم اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور اولیاء کرام بزرگان دین نے اس گھڑی کو نماز عصر کی بعد کی گھڑی کہا ہے اور اپنے ہاتھ سے اشارتاً کہا کہ یہ بہت ہی مختصر سی گھڑی ہے، یعنی تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت میں آپ اللہ سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو عطا کرے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جمعہ المبارک والے دن سارا دن آپ اللہ سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ کی حمد و ثنا کریں، توبہ استغفار کا ورد کریں، رب کریم کی رحمتیں آپ پر ضرور برسیں گی۔ آپ کی اگر حیثیت ہے تو آپ 20 روپے، 30 روپے یا 50 یا 100 روپیہ صدقہ خیرات کر دیں۔ جو لوگ زیادہ استطاعت رکھتے ہیں وہ زیادہ صدقہ خیرات کریں۔ نمبر 2 پہ آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ ہے دعاؤں کی کثرت۔ جمعہ المبارک والے دن آپ نے اللہ رب العزت سے زیادہ دعائیں مانگنی ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ نمبر 3 پہ آپ نے توبہ استغفار کا کثرت سے ورد کرنا ہے۔ استغفر اللہ یا استغفار کی آپ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ نے جمعہ المبارک والے دن کثرت سے ان تمام الفاظ میں سے، کلمات میں سے جو آپ کو آسان لگے آپ نے ان کلمات کا ورد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جمعہ المبارک والے دن جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ کرنا ہے، اب میں آپ کو وہ وظیفہ بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ نے یا نور السماوات والارض یا جبار السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام یا نور السماوات والارض یا جبار السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام۔ آپ نے ان کلمات کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں۔ خواتین جو میری مائیں بہنیں اس عمل کو کرنا چاہتی ہیں وہ اس عمل کو نماز ظہر ادا کرنے کے بعد یا نماز عصر ادا کرنے کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے 33 مرتبہ ان کلمات کو، ان اسماء اعظم کو پڑھ لینا ہے، آخر میں پھر آپ نے جتنی مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھا تھا اتنی مرتبہ آخر میں آپ نے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ یاد رکھیں جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو اپنی حاجت کو، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ فلاں حاجت کے لیے، فلاں مقصد کے لیے، فلاں دعا کو قبول کروانے کے لیے مولا میں اس عمل کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، میرے اس مقصد میں مجھے کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اپنے الفاظ میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ پر ضرور برسے گی۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کی دعا کو ضرور سنے گا۔ جمعہ المبارک والے دن آپ نے ان تینوں کاموں کو کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنی ہے، دعاؤں کی کثرت کرنی ہے، اس کے علاوہ استغفار کا ورد کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، ان کلمات سے اللہ کو پکارنا ہے۔ یہ قرآنی کلمات بھی ہیں، قرآنی آیات بھی ہیں اور اسماء اعظم بھی ہے۔ جب آپ قرآنی کلمات، قرآنی الفاظ یا اسماء اعظم سے اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے اور آپ کو ہر وہ چیز عطا کرتی ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ اور اگر آپ جمعہ کے دن دعائیں مانگیں گے تو جمعہ کے دن کی برکت الگ ہوگی، قرآن کی برکت الگ ہوگی اور اسماء اعظم کی برکت الگ ہوگی۔ اس عمل کو آپ ہر جمعہ المبارک کے دن بھی کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔